الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں ترتیب وار قرآنی آیات، ان کا ترجمہ، ان کی وضاحت اور تفسیر کو سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارا جو سورس ہے ہم ترتیب وار صراط الجنان فی تفسیر القرآن اس کتاب سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے اور پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 115 115 نمبر آیت سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب اور ہمارے لیے تسکین ظاہر و باطن کا سامان ہے۔ اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے، اور ہمارے لیے بڑے پیارے پیارے اسباق اور بڑی پیاری پیاری باتیں قرآن کی ایک ایک آیت میں، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ایک حرف میں موجود ہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ ترجمہ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کے متعلق مفسرین نے کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 4 اقوال ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاریک رات میں سفر کر رہے تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف جس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں اپنا حال عرض کیا رات کے سفر کا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور جو قول ہے اس آیت کے نزول کا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، یعنی اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک اور قول یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، یہ نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جدھر منہ کرو گے اللہ کی رحمت کو ادھر ہی متوجہ پاؤ گے۔ اور بھی کئی اقوال ہیں جو اس آیت کے حوالے سے علماء نے لکھے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قبلے کی سمت اگر پتہ نہ چل سکے تو جس طرف دل جمے اسی طرف تحری کر کے بندہ نماز ادا کر لے، وہی سمت اس کے لیے خانہ کعبہ کی سمت ہے، اور اسی طرف اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس بارے میں تفصیلی احکام اگر جاننے ہوں تو بہار شریعت کے 3 حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں
ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، سبحان، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ اس بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، سب کا مالک وہ ہے، اور سب اسی کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اولاد کا بندہ مالک نہیں ہوتا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بفرض محال اولاد ہو تو وہ تو اس کا مالک نہیں ہوگا، چونکہ جو بھی بندہ ہوتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، یہ ایک طے شدہ اصول ہے۔ لہٰذا اگر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بفرض محال اولاد مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کا مالک نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی شان میں ایک نقص اور عیب ہوگا جس سے کہ وہ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہرگز نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہوں یا فرشتے ہوں، جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانا، یعنی اس کی کوئی بھی پہلے ڈائیگرام نہ ہو، کوئی ڈھانچہ نہ ہو، اور نئے طور پر اس کو بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ اسی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی مفہوم کی بات سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت اور مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا یہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی بھی شخص کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا یہ اس کی حکمت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ وہ اپنے کام اگر کسی کو سونپے یہ اس کا فضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام خود نہیں کر سکتا تھا تو کسی کو اس نے اس کام کے لیے مقرر فرمایا، جیسے کہ ارواح کو قبض کرنا، ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بنانا، بادل برسانا، ان کاموں کے لیے فرشتے مقرر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے نہ ہوتے تو اللہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود سب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، مگر اس کی یہ شان ہے، اس کی عطا ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں لا تعداد اس میں کہ وہ اپنے کاموں کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے، اور اپنے کام کئی انسانوں کو اور کئی فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے، ہم سے بات کرے، تاکہ ہم خود اس کی باتیں سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں کرتا، کیوں بات نہیں کرتا، تاکہ انہیں ڈائریکٹ یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں، یا کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے آپ کی سچائی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کی تھی، اور یہ ان کے کمال تکبر اور نہایت سرکشی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور ملائکہ کے برابر سمجھا تھا کہ یہ بھی معاذ اللہ ہماری طرح ہی تو ہیں، ان سے اللہ بات کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ مرتبے میں تفاوت، مرتبے کا فرق بھی کوئی چیز ہے، یہ اس بات کو نہ سمجھے، اور پھر انہوں نے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، حالانکہ اللہ کے انبیاء کئی نشانیاں اور کئی معجزات دکھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ انہیں نشانیاں ہی نہ سمجھتے رہے، پتہ نہیں کس نشانی کی بات کرتے رہے۔ جب نہ ماننا ہو تو پھر بندہ ہر نشانی کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی آپ کی، حالانکہ کئی نشانیاں ان کی آنکھوں کے سامنے معجزات کی صورت میں اللہ کے نبی دکھاتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، ان کے دل آپس میں مل گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ کن کے جیسے ہو گئے؟ پہلے جن یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے اس طرح کی باتیں کی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مشرکین اور اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی، تو ان دونوں کی باتیں مل گئیں۔ وہ بھی ایسی بات کر چکے تھے اپنے رسولوں سے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین اور منکرین نے بھی ایسی بات کی، تو فرمایا کہ ان کے دل ان کے جیسے ہو گئے، تبھی تو ان کی بات ایک جیسی ہو گئی۔ اور یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ پچھلوں کے دل بھی انکار کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں بھی اللہ سے اور ان کے رسول سے انکار ہے، اور یہ تسلی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ ان کی سرکشی اور عناد اور دشمنی سے رنج نہ فرمائیں، دل چھوٹا نہ کیجئے۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے اور ان کا دل دکھاتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا آئینہ ہوتا ہے، جو چیز ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں، اور ظاہر کا باطن پر اثر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے کفار کے طور طریقوں سے بالکل دوری اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ پر جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا، آپ نے اسے مسلمان کیوں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا فرض ہے تبلیغ، یعنی پہنچا دینا، جو آپ نے کما حقہ ادا کیا، اور 100% آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق کو نبھایا اور پورے طور پر تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اب کوئی نہ مانے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرض کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا، فلاں دوزخ میں کیوں چلا گیا۔ اب اگر کوئی جنت کی راہ کو چنتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہے، اور اگر کوئی دوزخ کی راہ پر چلتا ہے تو اس میں بھی نبی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں اور وہ دوست نظر آنے لگیں، لیکن حقیقت میں اور اندر سے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان یہ سبق نہیں سیکھتے۔ اس آیت میں ایک اور بات فرمائی گئی، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی پیروی کرے گا، جن کی پیروی نبی تو کبھی نہیں کر سکتے، جن کے دین پر نبی تو کبھی نہیں جا سکتے، لیکن اگر تو سننے والے، اے قرآن کے مخاطب، تو اگر ان کی پیروی کرے گا، اور یہ خطاب امت محمدیہ علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام سے ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لے کر آ چکے ہیں، تو تم ہرگز اب کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھ کر پھر تلاوت کریں۔ آہستہ آہستہ پڑھیں اور اس کے معانی میں بھی غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ
اچھی طرح بنا کر اور سنوار کر پڑھیں۔ اور کچھ اس کے باطنی آداب ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بٹھائے جب بھی تلاوت کرے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور یہ تصور کرے، یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب یہ سوچ کر پڑھے گا تو پھر اس کا رعب اور اس کی ہیبت اور اس کی عظمت جو ہے وہ دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی کہ میں کس بادشاہ اعظم کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، جس کی باتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو پھر اس کو پڑھنے میں اور زیادہ عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوگی۔ اسی طرح تلاوت قرآن کرتے ہوئے دل کو حاضر رکھیں، ادھر ادھر خیال نہ کریں، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کریں، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھیں۔ اسی طرح ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کریں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پڑھیں، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح آیات کا جیسے جیسے مضمون تبدیل ہوتا رہے، مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی اگر بدلتی رہے تو پھر اس کے پڑھنے کا رنگ ہی نرالا ہوگا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ کو سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت کر رہا ہے، اور خیال کرے کہ اس پاک ذات کی جانب سے ضرور سنا جا رہا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا کہ جس کا کلام ہے وہ سن رہا ہے اور جس کی میں باتیں پڑھ رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان اور شوکت پر اگر نگاہ رکھے، پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی دوبالا ہوگا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اور ادھر ادھر توجہ کے ساتھ۔ حفاظ کرام جو ہیں وہ تراویح کی تیاری کے لیے دور کرتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہوئے کبھی ادھر دیکھتے ہوئے، پھر انتہا کی اسپیڈ۔ تراویح کے دوران کیا حال ہوتا ہے، لوگ جاننے والے جانتے ہیں کہ کیا اسپیڈ، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ تو نمازوں میں حال ہے، اور یہ جو آداب بتائے گئے یہ ہر وقت کے لیے بتائے گئے۔ آپ نماز میں پڑھ رہے ہو یا عام پڑھ رہے ہو، تو جب عام حالت میں پڑھنے کے آداب یہ ہیں، تو جب بندہ نماز میں تلاوت قرآن کر رہا ہو، تراویح میں تلاوت قرآن کر رہا ہو، تو پھر اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ کوشش کرے پڑھنے والا کہ تلاوت قرآن کو ہلکا نہ لے، آرڈنری نہ لے، بلکہ اس کی عظمت اور عزت کو اپنے دل میں بٹھائے، اور جس مالک کا کلام ہے اس کی بارگاہ کا خیال کرے، اور ادب اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں۔ نمبر ایک، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر دو، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور اس کا ذکر یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، میلاد منانا، یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اس سے مراد اس وقت جو دنیا میں لوگ تھے اور جتنی اقوام تھیں ان سب پر فضیلت دینا ہے، اور چونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں نیک لوگ بھی بڑے تھے تو اس وجہ سے ان کو عزت دی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی اور بنی اسرائیل تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کیا، سرکشی کی، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ عزت حضور علیہ السلام کے دم قدم سے ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا پھر نہ عزت رہی نہ مرتبہ رہا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو
یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔